بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام کا امتیاز کیوں؟ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اور انہی کے علم میں ہے کہ کس چیز میں خرابی یا اچھائی ہے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہے تو اسے حق جان کر قبول کر لے اور حکمتیں تلاش نہ کرے۔ ہاں، ظاہری حکمت کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ بات انسانی تجربے سے بھی ثابت ہے کہ خراب اشیاء کی تاثیر خراب ہوتی ہے، جبکہ پاکیزہ اشیاء کی تاثیر اچھی ہوتی ہے۔ ان کے کھانے اور استعمال کرنے سے انسان میں کریمانہ اخلاق کی پرورش ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بات ہر انسان کے بس کی نہیں کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کی ایک حد امتیاز مقرر کر دی تاکہ انسان گندی چیزوں کے استعمال سے بچ جائے اور پاکیزہ اور طیب چیزوں کو استعمال کرے۔ گندی چیزوں کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، سرکشی اور نافرمانی انسان کے دل و دماغ میں گر کرنے لگتی ہے، اطاعت و بندگی اور قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، حلال اور حرام میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے، ان کے اخلاق کس قدر گندے اور بدبودار ہیں۔ اسی طرح کیڑوں مکوڑوں چھپکلیوں اور بندروں کو کھانے والی قومیں بندروں جیسے ہی حرکتیں کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں حلال، پاکیزہ اور طیب رزق کے استعمال سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اخلاق عالیہ کی پرورش ہوتی ہے، اطاعت اور بندگی کا مبارک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام کمائی اور سود سے پرورش پائے، اس کے لیے دوزخ کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بہت سے طویل السفر پریشان حال لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، غذا ان کی حرام، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ بے دین کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ لوگ 3 وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، 80% لوگ حرام کھانے کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں۔ 10% لوگ بے نمازی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے سے بے دین ہو جاتے ہیں، اور 10% لوگ نیک لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں پھیلی بے دینی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب حرام کھانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل حق عزیز کو ضرور سبسکرائب کریں۔